بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صلوات بھیج دیں محمد. عزیزان محترم، ماہ شعبان ہے اور ماہ مغفرت بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، اور یقیناً روح ارواح اس عالم کے اندر شب جمعہ خاص طور پر ہماری منتظر بھی ہوتی ہیں کہ ان کے پیچھے ان کے لوائقین جو ہے وہ کچھ بھیج رہے ہیں یا نہیں بھیج رہے. تو یہ بہت کوشش کیا کریں کہ بہرحال انسان شب جمعہ اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہدیہ بھیجا کرے، کیونکہ بہرحال وہ منتظر ہوتی ہیں. انسان اس عالم میں منتظر ہے کہ وہ ایک عالم ایسا ہے کہ وہاں سے کوئی پلٹ نہیں سکتا، اور جب تک انسان زندہ رہتا ہے تو اس عالم کے لیے زندہ رہتا ہے کہ جس عالم سے کوئی چیز اس عالم میں نہیں جائے گی. لیکن جب انسان چلا جاتا ہے، اور قرآن کی آیات بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ پروردگار مجھے واپس بھیج، مگر واپس نہیں آ سکتا آدمی. تو کیوں ہم اپنی زندگی میں اس عالم کے لیے کچھ بھیجتے نہیں ہیں پہلے سے؟ جب ہم اس دنیا میں ذرا سی ایک ہفتے کی 10 دن کی مسافرت پہ کہیں جانا ہو تو ہم بعض اوقات بینک میں پیسے بھی ٹرانسفر کر دیتے ہیں، کارڈ میں پیسے رکھتے ہیں، سامان رکھتے ہیں جو یہاں کام شاید نہ آئے وہاں کام آئے. مثال کے طور پر زیارت پہ جاتے ہیں، خدا ہم سب کو عتبات عالیہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. جب ہم شب جمعہ بھی ہے، شب زیارت امام حسین بھی ہے، اور انشاءاللہ خدا آپ سب کو اربعین کربلا میں زیارت نصیب فرمائے. جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں موسم کیسا ہے، کیا ہے، تو بہت ساری چیزیں ایسی رکھتے ہیں جو یہاں سامان شاید نہ ہو لیکن آپ وہاں کے لیے لے کے جاتے ہیں کہ بھئی یہ چیز وہاں نہیں ملتی. مثال کے طور پر اکثر کھانے پینے کی چیزیں، کیونکہ ہمارے مزاج تھوڑے سے وہ ہیں مرچوں والے، تو وہ بعض اوقات وہاں کے کھانے پھیکے ہوتے ہیں. بعض اوقات انسان سے کہے تو کہتا ہے کم از کم یہ چیزیں جو وہاں ملتی نہیں ہیں لے جاؤ. ایک ہفتے کا سفر ہے، 2 ہفتے کا سفر ہے، کتنی تیاری کرتا ہے آدمی. اور جہاں قرآن کہہ رہا ہے ہم فیہا خالدون، یعنی تم وہاں ہمیشہ رہو گے، وہاں رہو گے. وہاں کے لیے ہم کیا بھیج رہے ہیں، کیا بھیجتے ہیں؟ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے اعمال تم سے پہلے پہنچ رہے ہیں. یعنی یہاں میں نے کوئی بھی عمل کیا وہ وہاں پہنچ گیا، اتنا فاسٹ ہے. آپ بولیں بھائی کیسے عمل پہنچ گیا؟ جوان ہے نا آج کل، ہر چیز کی ان کو دلیل دو، ریزن دو. خدا کہاں ہے؟ ساری زندگی اللہ ایک دنیات میں پڑھتے رہے، اس وقت سمجھ میں تو آیا ہی نہیں، ذرا نہیں بھی آتا. اب یونیورسٹی میں چلے گئے، کوئی پروفیسر مولد آ گیا، کہہ رہے ہیں وہ واٹ از دا ریزن، اللہ کہاں ہے، اللہ ایک ہے، یا اللہ تو خود بنا دیا ہے. نہیں انسان کتابیں پڑھتا ہے، تھوڑی ویسٹ کی موویاں دیکھ لے، کچھ یہ دیکھ لے، تو اس کو یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آخر زمان کا، ذہن میں رکھیے، کیونکہ ہمارا موضوع امام زمانہ
ہے اور امام زمانہ کی اوصاف انبیاء الہی اور یہ آخر الزمانہ ہے، یہ سارا موضوع امام زمانہ سے ڈسکس ہو رہا ہے. اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، خدا کہاں ہے. اب یہ اعمال کیسے جاتے ہیں فوراً؟ کیسے ذہن سوچتا ہوگا یہاں کیا وہاں چلا گیا، کیسے گیا؟ آپ یہاں پر اپنے موبائل میں سلام لکھتے ہیں اور ٹھک، کتنی سیکنڈ ڈیلے ہے جو امریکہ میں بیٹھا ہوا اسے آپ کا سلام ملتا ہے؟ کتنا کچھ سیکنڈ ڈیلے ہے، وہ جو آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں انہیں پتہ ہے کہ کتنی ڈیٹ کتنا ٹائم لگتا ہے. اور میں آپ کو تھوڑا سا راستہ بتاؤں ڈیٹا کیسے جاتا ہے. یہاں سے جو قریب اینٹینا ہے آپ کا، جسے بی ٹی ایس کہتے ہیں، اس تک جانے کے لیے آپ کے موبائل سے ڈیٹا انکوڈ ہوتا ہے بائنری میں، ٹھیک ہے؟ اور وہاں صرف 1001 ہے بس، وہاں یہ الفابیٹ نہیں ہے. اس میں ڈیکوڈ ہوگا ڈیٹا فلائی کر بی ٹی ایس پہ جائے گا. جس نمبر کو آپ نے ڈائل ہوگا فوراً بی ٹی ایس اپنے مین سینٹر سے لے کر اس کو تھرو کرے گا. کس سے تھرو کرے گا؟ یا سیٹلائٹ سے کرے گا یا فائبر آپٹک سے کرے گا جو زمین کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ اس پورے ٹریول میں سیکنڈز ہیں، سیکنڈز. اور یہ کس نے بنایا اس پورا سسٹم؟ میں نے اور آپ نے بنایا ہے. اور جس نے ہمیں بنایا ہے اس کا سسٹم کیسا ہے؟ اس کے سسٹم میں بائنری کوڈنگ نہیں ہے. وہ جو کرو گے وہ ویسا ہی بھیج دیتا ہے، ویسے ہی بھیج دیتا ہے. اعمال مجسم ہو کر اس عالم میں موجود ہیں، مجسم ہو کر جسم بنتا ہے، اعمال بنتا ہے. عزیزان محترم، اب میں بھیج کیا رہا ہوں؟ یہاں میں نے کسی کو برا کہہ دیا، بلا کہہ دیا، وہاں وہ کچھ بن کر کھڑا ہوا ہے، بڑا ہوا ہے، موجود ہے. یہاں پر آپ غلطی سے ایک لائن کھینچ دیں دیوار کے اوپر، اور اگر یہ وال میٹ فنش نہیں ہے تو آپ کو رگڑ رگڑ کر رنگ اتارنا پڑ جائے گا، وہ لائن صاف نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ ایک لائن. اس عالم میں اگر غلط مخلوق بھیج دی گئی غلط اعمال کی، چاہے وہ ایک غیبت ہو، چاہے تہمت ہو، چاہے کسی کے اوپر کوئی بھی چیز ہو جو اس کو نقصان دے، وہاں وہ کھڑی ہوئی ہے. اب آپ سوچ لیں کہ دنیا کی کوئی بھی بڑی لائبریری ایسا کیمیکل نہیں بنا پائی جو گناہوں کو دھو دے، جو گناہوں کو دھو دے. مگر شعبان کا مہینہ، استغفار کا مہینہ، شب برات جو ہم کہتے ہیں، بہرحال وہ کوہن زمانے میں سے میں ٹیکسٹ دیکھ رہا تھا، گناہوں سے مغفرت کی رات ہے. یعنی انسان نے جو غلطیاں کی ہیں، کئی سالہ غلطیوں کو وہ ایک رات دھو سکتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. تو بہرحال یہ شب جمعہ تھی تو میں نے کہا کہ بہرحال یہ آپ کو کہہ دوں. عزیزان محترم، امام زمانہ تک پہنچنے کے لیے یہ صاف کرنا پڑے گا تو جائیں گے. صرف میں ظاہر میں بہت اچھا کر لوں، یہاں مسجد میں بہت اچھا ہوں، محلے میں بہت اچھا ہوں، لیکن میں اندر سے اچھا نہیں ہوں، گھر میں اچھا نہیں ہوں، میں امام کے قریب نہیں جا سکتا. امام کو وہ شخص چاہیے جو 24 گھنٹے ایک جیسا ہو، ایک جیسا ہو. یہاں سامنے تو بہت اچھا ہے، یہاں سامنے پیچھے بیٹھے ہیں کیا. ابھی مولانا صاحب ماشاء اللہ، مولانا صاحب کیا مولانا ہے یار، یہ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں. مجھے مسئلہ نہیں ہے، مجھے کیا مسئلہ ہوگا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو دنیا مخالف بھی ہے، دنیا سامنے بھی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ہمیں یہ ہے کہ ہمیں اپنے امام کا کام کرنا ہے بس. امام راضی ہو، لیکن میں بعض اوقات اپنے امام کو ناراض کر دیتا ہوں اور لوگوں کو راضی کر رہا ہوں. کائنات کا امام وہ ہے، سی او وہ ہے، مالک وہ ہے، اس کو میں اب یہ امام کون ہے عزیزان محترم؟ امام سجاد علیہ السلام ارشاد امام فرماتے ہیں کہ ائمہ کی حدیثیں، بہت ساری حدیثیں ہیں سلمان کے اندر، کہ جو
اللہ خدا سلامت رکھے ان بچوں کو بھی، ان کے ماں باپ کو جو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بیٹا نعروں ہی سے زندگی گزرنے والی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے، ضروری ہے کہ بعض اوقات انسان ماڈرنائزیشن کے چکر میں ان ساری چیزوں کو، یہ کیا ہے، یہ نعرے کیا ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ بعض اوقات ماڈرنائزیشن جو ہے ہماری، یہ ہمیں دراصل دین سے ہمیں دور کر دیتی ہے. ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو آپ کا تقدس ہے، احترام ہے، جو ولایت ہے، عزیزان محترم، یہ بہت مہم ہے. یہ علی علی کہنا، آج اگر بچہ گرامر اسکول میں پڑھا ہے تو برگر نہیں ہو گیا ہے، آپ اس کو علی علی سکھائیں. اگر آج بچہ آج جو ہے وہ زیبیں سے لمس میں پڑھتا ہے یا بڑی یونیورسٹیوں میں حبیب میں پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی لباس اوڑھ لے، وہی افکار لے لے. یہ علی علی کرے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. یہ ضروری ہے. کیونکہ یہی ولایت ہے کہ جس کا آخری پاسدار امام زمانہ ہے. کہ جو پہلی ولایت کو نہیں سمجھ پایا وہ آخری ولایت پہ کیسے پہنچے گا؟ جس امام کو لوگ اس وقت نہیں سمجھ پائے اور آج تک نہیں سمجھ پا رہے ہیں. آج بھی بغض ہے لوگوں کے دلوں میں. بعض اوقات زیادہ فضائل پڑھ دو تو ٹینشن ہو جاتی ہے لوگوں کو. عزیزان محترم، سر ہے، راز ہے. آیت اللہ مصباح یزدی، میں نے خود سنا، نہیں کہ میں نے کسی اور سنا. آیت اللہ مصباح یزدی اس ٹائم وقت کے بہت بڑے اسکالر، گریٹ ہیں. وہ کہیں مجلس پڑھنے گئے، کسی جگہ ان کو بلایا گیا، منقبت جیسے یہاں پڑھتے ہیں انسان، وہاں بھی کوئی مدعائی ہو رہی تھی، وہ کوئی اور گفتگو کرنی تھی انہوں نے. لیکن جب وہ بیٹھے تو وہ کہتے ہیں کہ ماحول ایسا ہو گیا ہے ولایت کا کہ میں نے کچھ اور پڑھنا تھا، لیکن اب مجھے خود وجدان اجازت نہیں دے رہا کہ میں بغیر ولایت علی ابن ابی طالب کے کچھ اور پڑھوں. اور وہ جب انہوں نے بیان کیا تو اگر میں آپ کو بیان کروں گا تو آپ بولیں گے یہ غالی ہو گیا ہے. عزیزان محترم، اصل مسئلہ یہ ہے کہ سامنے ہے کون، بات وہاں کی جاتی ہے. یقیناً وہ خود بہت بڑے اسکالر ہیں تو ان کے سامنے بیٹھنے والے بھی وہ بہت بڑے لوگ تھے. بات ایسی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل کما ہوا حق ہو، جو ولایت ہے ہم اس کو بیان کر ہی نہیں سکتے جو بیان ہے، لیکن جہاں بیان کرنی ہے وہاں ذہن بھی دیکھنے ہیں، وہاں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کا ذہن کیا ہے. یہاں میں یہ بات کروں گا، یہ باہر نکل کر کیا بات کرے گا. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ بڑا مثالوں کے بغیر ہم چلتے ہی نہیں، مثال سے سمجھ میں آتا ہے. ایک شخص کہتا ہے گیا کہیں کسی ایک قصبے میں، وہ انہوں نے دعوت مہمان نوازی کی، بھائی باہر سے آیا، کھانے کے ساتھ ایک ڈنڈا رکھ دیا بہت بڑا. اب وہ پریشان کہ بھائی یہ نہ ہو کہ میں کھاؤں ہی مجھے مارنا شروع کر دے. تو اب وہ گھبرا رہا ہے. تو کہنے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کہ رب آپ نے یہ ڈنڈا رکھا ہوا ہے کھانے کے برابر میں. کہا نہیں آپ کھائیں کچھ نہیں ہوگا. کہتا نہیں میں تو نہیں کھا رہا، جب تک آپ مجھے بتائیں کیوں رکھا. کہہ رہے یہ بس ہمارے آباء و اجداد سے رسم آئی ہے کہ کھانے کے ساتھ ڈنڈا رکھا ہوتا ہے. کہہ رہا بھائی کوئی وجہ تو ہوگی. کہنا نہیں کہنا میں کھا ہی نہیں رہا، میں قسم کھا لی آپ کی مہمانداری کی، میں جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کیوں رکھا ہوا ہے. وہ کسی بوڑھے شخص کو لے کر آئے، کہا ہے کیوں ہے؟ کہا یہ کیا ہے؟ وہ یہ کیا رکھا ہے، اس کو چھوٹا کرو. انہوں نے اس کو تھوڑا سا چھوٹا ووٹا کروایا، وہ تھوڑا چھوٹا ہو گیا ڈنڈا. کہا مگر یہ ہے کیوں؟ کہہ رہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. تو وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے لائے کوئی اتنا بوڑھا شخص کہ جس کی سفید بال نہیں ہے، بڑا مشکل سے آ رہا ہے. اس کو بولے یہ کیا ہے؟ بولے یہ جو ڈنڈا کھانے کے ساتھ آپ رکھتے کیا ہے؟ کہہ رہا بھائی اتنا بڑا تھوڑی تھا اس بیچارے نے. اس کو بولا اس کو اور چھوٹا کرو. کہا کتنا؟ کہتا ہے ہمارے آباء و اجداد کھانے کے ساتھ ایک پیالے میں تنکا رکھتے تھے. وہ تنکا اس لیے تھا کہ جو کھانے میں دانت میں پھنس جائے مہمان کے وہ نکال لیا کرے. اب کیوں آ رہی ہے؟ اب یہاں بات کچھ اور کرو، باہر نکلنے تک کچھ اور ہو جائے گی، گھر جانے تک کچھ اور ہو جائے گی، میڈیا میں آنے تک کچھ اور ہو چکی ہوگی. یہ مسئلہ ہے عزیزان محترم. اب یہاں ڈر لگتا ہے بندے کو ولایت پڑھتے ہوئے بھی. بعض اوقات زیادہ ولایت پڑھو تو کچھ ہمارے دوست نے بولا بھائی آپ کچھ بول دیا کریں ورنہ سب آپ کے پیچھے لگ جائیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں لو بھائی یہ غالی ہو گئے، اور اگر کچھ انقلابی بات کر دو تو مقصرین جو غالی طبقہ ہے وہ بیٹھ کے کہتا ہے وہ یہ مقصر ہو گیا. اس دور میں، یہ دور آخر الزمان ہے، یہ فتنے کا دور ہے. یہ وہی دور ہے جس میں مولا کائنات نے کہا کہ ایسے رہو جیسے اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے، کہ نہ تمہارے اوپر کوئی سواری کر سکے اور نہ کوئی تم سے دودھ کا استفادہ کر سکے. یعنی ایسے رہو. یہ سخت ہے، یہ آسان نہیں ہے.
یہ بہت سخت ہے، اسی لیے آخر الزمان کہا گیا ہے ایسے. تو اس آخر الزمان کے اندر عزیزان محترم مگر یہ سہارا ولایت ہی کا ہے. اگر تو ولایت سے جڑ گئے اور صحیح جڑ گئے تو بچتے ہوئے چلے جائیں گے ہر زور سے. لیکن اگر یہ ولایت سے نہیں بچے، عزیزان محترم میرے چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کہ حضرت آدم کو جو اللہ نے علم دیا تھا وہ علم واپس نہیں گیا، وہ روئے زمین پر رہا، اور وہ علم منتقل ہوتا ہوا انبیاء سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تک پہنچا، اور اس کے بعد وہ علم امام علی سے ہم سب تک پہنچ رہا ہے، اور یہاں تک کہ وہ آخری تک پہنچے گا. یعنی آخری امام تمام انبیاء کے علم کے وارث ہیں، اور یہ سارا علم آئے گا، اور انہی انبیاء کو اللہ نے اس میں اعظم عطا کیا، سب کو الگ الگ عطا کیا. حضرت آدم کو حروف زیادہ تھے، حضرت نوح کو حروف کم ہوئے، جو 12 روایات کہتی ہیں اس میں اعظم 73 حروف کا ہے ٹوٹل. اس میں سے حضرت آدم کو شاید 27 حروف تھے، حضرت نوح کو کم ہوئے، حضرت ابراہیم کو کم ہوئے، حضرت اس میں ان سب کو تھوڑا تھوڑا، پھر رسول خدا کو 73 میں سے 72 عطا کیے گئے، ایک خدا نے اپنے لیے مخصوص رکھا. یہ سارے حروف، اب یہ حروف کیا ہیں؟ بولے ہمیں کیا مولانا صاحب اس میں اعظم، ہمارے یہاں تو جنتری میں لکھا ہوتا ہے اس میں اعظم حاصل ہو جائے گا آپ کو، ہم تو وہی پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں کیا پتہ اس میں اعظم کیا ہے. اس میں اعظم میں سے ایک حروف کس کے پاس تھا؟ آصف ابن برخیہ کے پاس، جو حضرت سلیمان کا وصی تھا. کیا کہا قرآن، کیا کہتا ہے کہ جب حضرت سلیمان نے کہا کہ کوئی لا سکتا ہے بلقیس کا تخت، تو الگ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں، قرآن کہتا ہے کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا اس نے کہا میں پلک جھپکتے لے آؤں گا. حقیقت کیا تھی؟ جو بہرحال میں روایت دیکھ رہا تھا اس میں تھا کہ آصف ابن برخیہ کے وہ جو علم تھا، اس علم کی وجہ سے زمین جو ہے وہ اس تخت تک جو ہے وہ شکاف ہو گئی، اور اس نے یوں کر کے اس تخت کو لے آیا پلک جھپکتے. ایک حروف تھا، ایک. راوی کہتا ہے کہ میں پہلے واقعہ پڑھ چکا ہوں اپنی جنت میں. راوی کہتا ہے کہ میں کوفہ میں تھا، میرا دل چاہا مدینہ میں چھٹے امام کی زیارت کروں، تو میں نے امام کے ایک صحابی سے کہا، اس نے کہا جو مسئلہ ہی نہیں ہے چلو. کہا اس نے چند قدم ہم نے کوفہ سے باہر نکالے، اگلے قدم کوچہ بنی ہاشم میں کھڑے ہوئے تھے، اور میں نے دروازہ دیکھا، میں نے کہا شاید خواب ہے. کہا نہیں، دروازے پہ نشانی لگا لو تاکہ حج پہ آؤ تو دیکھ لینا کہ خواب نہیں تھا. میں اندر گیا تو دیکھا وہ جو صحابی ہے وہ امام سے باتیں کر رہا ہے. یہ امام کا صحابی ہے. امام چھٹے امام فرماتے ہیں اسی آیت کی ذیل میں کہ اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. امام کہتے ہیں ہم اس علم کا سمندر ہے، اس کے پاس جو علم تھا وہ قطرہ تھا، ہم علم کا سمندر ہیں. لیکن اگر اس علم کے سمندر کے ماننے والوں کا حال یہ ہو کہ دنیا کی ترقی میں کوئی کردار نہ ہو تو کون جواب دے گا؟ مجھے آپ بتائیں. بھائی میں مجبور ہوں دیکھیں یہ بات کرنے پر، میں آپ کو صرف خوش نہیں بھیج سکتا یہاں سے، آپ کو تھوڑا سا میں ناراض اور اداس کر کے بھیجنا چاہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وقت کا امام اداس ہے، وقت کا امام اداس ہے. یہ کہتے ہیں کہ مدینہ العلم کے دروازے کے ماننے والے، باب علم کے ماننے والے، علم کا ہے. مقدس اردبیلی کتنی بڑی شخصیت کہ حرم کا دروازہ کھل جاتا، حرم کے دروازے بند ہوتے تھے، ان کے لیے معروف مشہور ہے
کہ نجف میں جب سوال پوچھنے کے لیے جاتے تھے رات کو، دروازہ خود حرم کا کھلتا تھا اور مولا کائنات سے گفتگو کر کر علم لے کے جاتے تھے. وہ ان کو ایک عالم دین نے دیکھا کہ وہ ایک عجیب حرم کے پاس سے ایک نور کی حالت میں بلند ہو رہے ہیں. تو ان سے پوچھا مقدس اردبیلی کیا ہے، یہ کیسا نور ہے؟ کہا اس دنیا میں اور اس دنیا میں، دونوں میں، اس عالم میں اور اس عالم میں، دونوں میں سب کچھ علی ابن مرتضیٰ کے پاس ہے. سب کچھ چاہتے ہو یہی ہے دروازہ، یہی ہے در. میں نے کتنا علم لیا اپنے مولا سے. آپ کہتے نہیں نعرے لگوائیں، نعرے لگا. آپ یہ بتائیں کہ علم کتنا لیا میں نے علی ابن ابی طالب سے، کتنا لیا میں نے مولا سے اپنے، کتنا میں نے مولا کو گڑ گڑایا کہ مولا مجھے علم دے. آپ کے پاس سارا علم تھا. خود میرا مولا کہتا ہے کہ مجھے رسول خدا نے جو ہے وہ 1000 باب علم کے تعلیم دی اور ہر باب میں 1000 دروازے تھے. اس میں سے کوئی ایک دروازہ میرے لیے کھلا آج تک. یہ سارا علم جو آج دنیا ترقی کر رہی ہے، یہ جو آج ایک چپ پر پوری دنیا آ گئی، ایک چپ، ایک چھوٹی سی چپ کے اوپر. پہلے آپ کی ہارڈ ڈسک کے مین فریم لگے ہوتے تھے، اتنی بڑی بڑی ہارڈ ڈسک کے، کمپیوٹر اٹھائے نہیں جاتے تھے، سکڑتے. اب وہ ایس ڈی آ گیا، اب وہ لیپ ٹاپ اتنے ہلکے ہو گئے، ان کی قیمتیں بڑھتی چلی گئیں، وہ سکڑتا اتنا ہو گیا. اور اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب کلاؤڈ پہ رکھا ہوا ہے. سب کلاؤڈ ہے. آپ کو دنیا میں جہاں بھی ہیں آپ کو سب ڈیٹا مل جاتا ہے. ان میں سے ہم نے کتنا کام کیا، کتنا کام کیا، کتنا ہمارا ڈیٹا اپلوڈ ہے کہ دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہو. امام، میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب امام آئیں گے، اس ٹائم دنیا جتنی بھی ترقی کر رہی ہے اور آگے بھی کرے گی، جب تک جتنی بھی ترقی کرے گی، انسان کے پاس 2 حروف کا علم ہے صرف. اور جو سب سے بڑے بڑے جنہوں نے سائنسدان تھے، سائنٹسٹ تھے، دانشور تھے، انہوں نے یعنی میکسیمم 2% استعمال کیا ہے اس سب کو. آئنسٹائن ہو گئے، جتنے بھی ہو گئے، ابو علی سینا جسے نابغہ کہا جاتا ہے، میکسیمم 2 حروف سے زیادہ نہیں پہنچے. برین کی بھی حد ہے. امام جب آئیں گے تو 25 سے 27 حروف ہو جائیں گے. کہاں پہنچ چکی ہوگی دنیا؟ اس تک جانے کے لیے میرا برین کتنا ابھی تیار ہے کہ میں ایکسیپٹ کروں گا اس کو، کتنا تیار ہے. میں برلن گیا پڑھنے، میں نے وہاں دیکھا، آپ کو پتا ہے اس ٹائم جرمنی دنیا کی بیسٹ آٹو موبائل انڈسٹری جرمنی کے پاس، دنیا کی. آپ بہترین گاڑی کا نام لیں، جرمن، مرسیڈیز، آڈی، بی ایم، پورش، جو بھی بہترین گاڑی ہے جرمنی کی. الیکٹرانک آئٹم جرمنی. وہاں میں مومنین کے پاس میں جاتا رہتا ہوں. میں نے ان سب سے کہا کہ مجھے آپ یہ بتائیں، وہاں بھی یہی مسائل ہیں؟ وہ ایک طبقہ یہ ہے، ایک طبقہ یہ ہے، یہی مسئلہ ہے، ہر جگہ یہی مسئلہ ہے ہم شیعت کا. ایک کو یہ نماز کے مسائل ہیں، ایک کو عزاداری کے مسائل ہیں، وہ اسی میں لگ رہی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے یہاں کیوں بھیجا؟ یہاں کیوں بھیجا آپ؟ اس جگہ کیپٹل جگہ ہے، یہ دنیا کے اکنامیکل کیپٹلز ہیں، یہاں کیوں بھیجا آپ کو؟ آپ نے یہاں کوئی ایسی کمپنی بنائی کہ جو کل کو آپ امام زمانہ کو پیش کریں گے؟ یا آپ نے ملک جہاں جہاں سے آپ آتا ہے آپ نے کچھ کیا؟ میں نے کہا کر کیا رہے پھر آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے یہاں پہ بھی وہی گجرات بنایا ہوا اور نارووال بنایا ہوا ہے. نہیں، یہ افسوس نہیں ہے. مجھ جیسے طالب علم کو افسوس ہو رہا ہے تو امام زمانہ کو کیا نہیں ہو رہا ہوگا اس ٹائم؟ اتنی بڑی آپ کی سوسائٹی، آپ کی کمیونٹی، تشیع، انچولی کا نام لے پوری دنیا، اوہ انچولی میں مجلس پڑھے، کیا بات ہے مولانا صاحب. یعنی لوگوں کو نہیں پتا، کبھی پاکستان بھی نہیں آئے ہیں لیکن انچولی پتا ہے انہیں کیا ہے. اس اتنی بڑی کمیونٹی میں کتنی لائبریریاں ہیں، کتنے سپورٹس کمپلیکس ہیں کہ جو آپ کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی سپورٹس مین بن جائے، ان کے برین یہ گلی کوچوں پہ کونوں پہ بیٹھ کر نشے نہ کرے، کم از کم گیم کھیلے. کون بنائے گا؟ نبی اترے گا آسمان سے یا عمران خان کرے گا؟ آپ کریں گے، آپ کی کمیونٹی ہے یہ.
آپ امام زمانہ کا انتظار کیسے کریں گے؟ آپ کم از کم اپنی اس کمیونٹی کو تو منتظر بنا سکتے ہیں نا امام زمانہ کا، کہ دنیا میں مشہور ہو کہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں واقعا ہر گلی کوچہ ایسا ہے کہ جو امام کا انتظار کر رہا ہے. بنا سکتے ہیں آپ، کیوں نہیں بنا سکتے؟ لیکن کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے، میرا اپنا مقصد کیا ہے، اور امام کون ہے کہ جو آئے گا جو انبیاء کے اوصاف رکھتا ہے. میں آگے آنے والے دنوں میں پڑھوں گا کہ امام کے پاس وہ سارے معجزات ہیں جو ہر نبی کے پاس تھے، ہر چیز ہے. میں روایت پڑھا تھا، امام جب اپنی فوج کو لے کر مکہ سے حرکت کریں گے تو آسمان سے ندا آئے گی، کیا کہ امام کے اصحابی جو امام کے ساتھ ہیں اپنے ساتھ کھانے پینے کی کوئی چیز لے کر مت چلے. کہا کیوں؟ کہا امام کے پاس وہ پتھر ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس تھا، جس کا وزن ایک اونٹ کے برابر ہے. وہ جہاں پر بھی ہوگا امام اسے اشارہ کریں گے، اس سے ایک چشمے نکلیں گے جس سے پیاس بھی ختم ہو جائے گی، بھوک بھی ختم ہو جائے گی. یہ امام ہے. لیکن اس امام کو برین چاہیے، اس امام کو اسٹریٹجیکل پلانر چاہیے، آئی ٹی اسپیشلسٹ چاہیے. اگر آپ بولتے ہیں جی یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ مطلب میں نہیں پڑھتا آپ کے یہاں، بھائی میں کہیں اور پڑھوں جہاں جن کو یہ بات سمجھ میں آئے. مجھے امام زمانہ کو جواب دینا ہے، مجھے آپ کو جواب نہیں دینا، مجھے لوگوں کو جواب نہیں دینا. نہیں سمجھ میں آتا، میری ویڈیو لائیو، میری ویڈیو مجلسیں ہیں، یہ سن کر مجھے بلایا کریں کہ میں یہ پڑھتا ہوں. اگر یہ نہیں سمجھ میں آتی ہے مجھے نہیں بلائیں. مجھے آپ ابھی منع کر دیں، میں کل سے نہیں آؤں گا. مجھے شوق نہیں ہے مجلس پڑھنے کا، مجھے شوق ہے کہ میں ہر روز ایک قدم اپنے امام کے قریب ہو جاؤں. مجھے یہ شوق ہے، اور یہ امام نے میری آواز کو دنیا کے کونے تک پہنچایا ہوا ہے. سمجھنے کی کوشش کر. وہ امام کہ جو کائنات کا سی او ہے. ابھی آپ چھوٹی سی کمپنی کے لیے جاب کرتے ہیں، نوکری ڈھونڈتے ہیں، میں وہاں بھی پڑھ کے آ رہا تھا ابھی. آپ کتنی محنت کرتے ہیں. کمپنی کہتی ہے 5 سال کا ایکسپیرینس چاہیے، 10 سال کا ایکسپیرینس چاہیے، یہ ایجوکیشن، یہ کورس. پھر کمپنی آپ کے 5-6 انٹرویو لیتی ہے، پھر آخر میں بورڈ آف ڈائریکٹر بیٹھتے ہیں کہ یہ ہمارے کسی کام کا ہے کہ نہیں ہے. تو وہ کیا کہتی ہے؟ یہ ذرا سینیریو ہے، اسٹریٹجی بنا کے دکھائیں. اب آپ بولے میری ڈگریاں بھی ہیں، آپ سب کر لیں، جعلی ڈگریاں بنا لیں، جعلی لیٹر بنا لیں کہ یہ میرا ایکسپیرینس بھی ہے. وہ آج سامنے بیٹھ کر ہوتی ہے کہ ابھی آپ اسٹریٹجی بنا کے دکھائیں، یہ سچویشن سینیریو کمپنی کا کریٹ ہوا ہوا ہے، اگر آتا ہوگا تو آپ بنا کے دیں گے. چھوٹی سی کمپنی اتنے سخت مراحل سے گزار کر آپ کو ہائر کر رہی ہے. اور جو کائنات کی کمپنی جس کا انبیاء انتظار کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ ایک آسمان پہ، حضرت ادریس دوسرے آسمان پہ، حضرت خضر اس دنیا کے اندر، کتنے لوگ قبر کے اندر کے اٹھائے جائیں گے. اور میری بی بی سیدہ میری بیوی کہ جو اس جلے ہوئے دروازے کے انتقام کا انتظار کر رہی ہیں، تو اس کمپنی میں داخلہ ایسے مل جائے گا. کیا کر رہا ہوں میں، کیا ہے میرے پاس کہ میں امام کو پیش کروں گا؟ کتنا میں محنت کر رہا ہوں. عزیزان محترم، انتظار صرف لفظی مقولہ نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے. انتظار یعنی وجود اس کا اظہار کرے کہ یہ انتظار کر رہا ہے، منتظر ہے، تڑپتا ہے. ایسا ہے، یہ تڑپتے ہیں لوگ. جسے عشق ہو جائے وہ تڑپتا ہے، اسی سمجھ نہیں آتا. وہ کہتا ہے کسی طریقے سے میں ایک نگاہ کر لوں، ایک نگاہ کر لوں، ایک نگاہ مل جائے. ایک تبریز کا شخص تھا جس کے اولاد نہیں تھی، بہت کوشش کی، ہر جگہ زیارت پہ گیا، سب کر لیا. پیسے والا شخص تھا مگر نہیں، بہت دعائیں کی تو بہرحال مکاشفہ ہوا. شخص آئے، وہ امام اس کے اندر انہوں نے اس کو سرن بیان نہیں کیا، بہرحال مکاشفہ ہوا.
کہا کہ فلانے شہر جاؤ، ایک چادروں تلائیوں کو سینے والا ایک شخص ہے، اس کے پاس جاؤ۔ اب یہ اہواز کی طرف گیا، ڈھونڈا ڈھونڈا، بڑی مشکل سے، چھوٹی سی دکان ہے، ایک بندہ ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ جیسے ہی اس شخص نے اس کو اندر آتے ہوئے دیکھا، اس کے نام سے پکارا، کہا جاؤ تمہاری حاجت پوری ہوگی۔ اب یہ عجیب سا ہو گیا، کہا یہ جانتا نہیں ہے مجھے، میں نے اس کو کبھی زندگی میں دیکھا نہیں، اور اتنا دور، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں اس کے پاس حاجت کے لیے آیا ہوں۔ کہہ رہا حاجت پوری ہو گئی۔ تو اس کے ذہن میں آیا کہ یہ کون ہے کہ جس کے لیے مجھے امام زمانہ نے اس کے پاس بھیجا ہے۔ اس کو ہوا کہ یہ کیا ہے، یہ کس طرح اس مقام پہ پہنچا۔ اب یہ مقامات ہیں عزیزان محترم، لوگوں کو عطا ہوئے ہیں، خدا نے یہ مقام عطا کیے ہیں لوگوں کو، دروازے بند نہیں ہوئے ہیں علم کے۔ تو اس سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں رات آپ کے ساتھ گزاروں۔ کہاں رہو۔ اب یہ دیکھتا رہا کہ دن میں کیا ایسا کام کرتا ہے کہ جسے یہ دیکھا، وہ اپنے کاموں میں لگ رہا ہے۔ رات ہوئی، ایک دسترخوان بچھایا، روٹی دہی کا، کہا کہ آپ بہت امیر آدمی ہیں لیکن میرا دسترخوان یہی ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا اس سے لذیذ ترین کھانا میں نے کبھی کھایا بھی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا۔ اس نے بولا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، آپ کا کام ہو گیا، آپ جائیے۔ کہا دیکھیں مہمان ہوں، مہمان کا کچھ تو حق ہوتا ہے، اس حق کے واسطے مجھے بتا دیں۔ تو کہا میں بتاؤں گا، لیکن شرط یہ کہ تو میرے شہر میں تم نے کسی کو نہیں بتانا، حتیٰ جب تک میں زندہ ہوں، یہ میں راز ہے، راز رکھ۔ کہا کہ میری دکان کے سامنے کئی سال پہلے میری دکان کے سامنے ایک فوجی رہتا تھا بادشاہ کے دور کا، اور اس کا ایک نگہبان سرباز جسے ہم گارڈ کہتے ہیں وہ تھا۔ وہ میرے پاس آیا، کہا کہ آپ روٹی کہاں سے تہیا کرتے ہیں، کیونکہ ظالم حکومت تھی۔ تو کہا میں خود جو لے کر آتا ہوں، پیسواتا ہوں، آٹا بناتا ہوں اور خود اپنی روٹی کھاتا ہوں۔ تو کہا آپ میرے لیے بھی ایک بوری لے آئیں گے اور مجھے روٹی دیں، کیونکہ وہ تو ظالم ہے اور اس ظالم کا لقمہ میں نہیں کھانا چاہتا۔ یعنی ایک لقمہ حرام سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے امام تک پہنچنے کے لیے۔ تو کہا وہ آتا رہا روٹی لے کے چلا جاتا تھا، نہیں آیا کچھ دن، میں پریشان ہوا، میں نے ڈھونڈا، دیکھا مسجد میں لیٹا ہوا ہے، اور میں گیا تو کہا کیا ہوا؟ کہا بس میرا وقت پورا ہو گیا، میں آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا۔ تو کہا میں رکوں؟ کہنا نہیں، رات کو تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے، جو وہ کہیں وہ کرنا۔ یہ حیران ہے، وہ جوان نگہبان ہے، گیا رات کو، آئے کچھ لوگ کہ کہا اس کا انتقال ہو گیا، چلو اس کا غسل کفن دفن کرنا ہے۔ کہہ رہے کیا، مسجد میں دفنایا، میں گھر آ گیا۔ کچھ دن گزرے، میری زندگی نارمل چل رہی، اچانک سے ان دو میں سے ایک شخص آیا رات کو، کہا تمہیں آقا نے بلایا ہے۔ اب مجھے پتہ ہی، میں چلتا گیا، وہ ریگستان ہے، کہہ رہے مگر میں نے وہاں کبھی اس طرح روشنی دیکھی نہیں، چاند کی آخری تاریخیں روشن سرسبز، یہ والا تو حصہ میں نے کبھی دیکھا نہیں ساری زندگی۔ چلتے چلتے دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان میں ایک شخصیت بڑے مقام کی ہے، وہ امام ہے، اور جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس نگہبان کی جو نوکری ہے وہ دے دو۔ اب یہ پریشان ہوگا کہ میں وہ نگہبان بن جاؤں گا۔ کہا نہیں میں کیسے وہ کر سکتا ہوں؟ کہتا ہے نہیں، اس کی جو ڈیوٹی تھی وہ ڈیوٹی اس کو دے دو۔ وہ ابدال تھا، امام کے ساتھ کچھ دائرے ہیں، کچھ لوگ امام کے ساتھ ہیں، ان میں سے ایک حصہ ابدال کا ہے، اور یہ لوگ نارمل ہوتے ہیں، نارمل، یہ ان میں سے جو مر جاتا ہے، دوسرا جس کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے وہ آ جاتا ہے۔ یہ بتاتے نہیں ہیں کسی کو، یہ عام لوگ ہوتے ہیں، یہ صرف اپنے امام کے امر کی اطاعت کرتے ہیں۔ کہا کہ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، مجھے جو امر دیا جاتا ہے میں اس کو انجام دیتا ہوں۔ یہ جو تمہاری حاجت تھی یہ بھی امام کی طرف سے امر تھا میرے لیے۔ عزیزان محترم، امام، میں بتا رہا ہوں کہ جو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، ہم بس شعر میں امام پڑھ لیا اور وہ ہو گیا۔ ہمارے یہاں مجلس میں بھی جو ہے وہ
مجھے کسی اور کو تو نہیں کہ کوئی کیا کرتا ہے، مجھے اپنی اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ امام بہت ضروری ہے، امام کے بغیر اصل میں سانس ممکن نہیں ہے۔ حدیث رسول خدا کی کہ جو اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت مرا ہے۔ میرے وقت کا امام زندہ ہے، کہاں ہے امام، کیسا ہے امام؟ امام کے ماننے والوں کے اپنے انداز ہیں، ان کو ویسے رہنا ہے جیسے امام کے ماننے والے تھے، جیسے مولا کائنات کے ماننے والے تھے، بوزر کمبر میسم امام کے ماننے والے تھے۔ یہاں گردنیں اڑ گئی مگر انہوں نے انکار نہیں کیا۔ امام کا خود ایک جو صحابی امام کے جو نائبین ہیں امام زمانہ کے 4 جو غیبت صغرا کے، اس میں سے حسن بن جروح جو ہے، جو تیسرا غالباً امام کا نائب ہے، اس کے بارے میں کہا کہ آپ اس کو کیوں ملی، بھائی کو ملی یا کسی اور کو نیابت کیوں نہیں ملی نا، اور ان سے زیادہ مطلب شاید علماء یا کچھ اس طرح کی شخصیتیں تھیں۔ تو ایک راز جو اس نائب میں تھا وہ میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ وہ کیا تھا؟ کہا مثال کے طور پر وہ اتنا رازدان ہے کہ اگر امام اس کی ابا کے اندر بھی ہے اور ابا کو کاٹ بھی دیا جائے تو وہ امام کے بارے میں نہیں بتائے گا، اتنا رازدان ہے۔ اس اہل بیت کے اسرار ہیں، یہ سارے اسرار ہر جگہ بیان نہیں، آپ کو ذہن دیکھ کر بات کرنی ہے سامنے والوں کے۔ بعض اوقات بعض لوگ بیان کر دیتے ہیں چیزیں، سامنے والے کو سمجھ ہی نہیں آتی، ابھی اس کا ذہن کچا ہے، وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ یہ صحیح کون کہہ رہا ہے، غلط کون کہہ رہا ہے۔ اب وہ باہر جاتا ہے، وہ کنفیوز ہے کہ یہ ایک خدا ہے یا بہت سارے خدا ہیں، یہ کنفیوژن ہے۔ آپ ایک واضح بات کریں، جو چیزیں قرآن بیان کر رہا ہے ان کو بیان کریں۔ خود اہل بیت کہتے ہیں کہ جو حدیث قرآن کی آیات کے مخالف ہو اس کو دیوار پہ مار دو جا کے۔ مگر قرآن کہاں ہے؟ قرآن کی کتنی تلاوت ہے، قرآن کے کتنے ترجمے پڑھ لیے آج تک میں نے زندگی میں، دنیا جہان کی کتابیں پڑھتا ہوں میں، ہیری پاٹر لوگوں نے لائن میں کھڑی ہو کے لے لی، ہمارے یہاں بھی لوگ کم از کم آج کل تو شیلفوں میں رکھے ہوتے ہیں، جی ہمارے یہاں بھی ہیری پاٹر ہے۔ شیطانی کتاب ہے وہ، الہام شیطانی ہے وہ، اور ہم نے الہی کتاب کو کتنا پڑھا۔ دیکھیں میں جب کوئی بات مثال دے رہا ہوں تو تنقید نہیں ہوتی، بعض لوگ غلط لیتے ہیں۔ ہمارے مثلا ماشاء اللہ یہاں کتابیں جائیں لینے جائیں، دعاؤں کی کتابیں ضروری ہیں، تاقیبات کی کتابیں، آپ اکثر گھروں میں جائیں تو آپ کھولیں جانماز تو لوگوں کے چھوٹی چھوٹی کتابیں اندر رکھی ہوتی ہیں تاقیبات کی، اس میں سے وہی دعائیں ہیں جو بڑی بڑی کتابوں سے لوگوں نے جمع کر کے آسان بنائی ہوئی ہیں، لوگ پڑھتے ہیں دعائیں، اچھی بات ہے پڑھیں، لیکن قرآن کتنا پڑھتے ہیں ہم، کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں، اور یہ باتیں میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ مارس میں رہنے والے لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو مارس میں رہتے ہیں، کیونکہ ابھی مارس جا رہے ہیں نا لوگ، تو مارس کا ٹکٹ خرید رہے ہیں۔ اسپیس ایکس 2028 کہہ رہا تھا، اب شاید 2034 یا 35 یا 36 میں وہ پہلا جہاز جو بھی ہے شٹل جو جا رہا ہے وہ مارس، تو میں ان کے لیے باتیں کر رہا ہوں کہ میں نے بھی شاید بولا ہوا ٹکٹ وکٹ مجھے بھی دے دیں، یہاں تو سمجھ میں نہیں آ رہی پبلک کو بات، وہی بات کر رہے ہیں۔ قرآن کتنا پڑھتے ہیں ہم، کتنا قرآن میری زندگی میں ہے؟ یہ کو بات ہے کرنے کی، قرآن قاعدہ پڑھا تھا بس پہلے بچپن میں، خدا مغفرت کرے علماؤں کی کہ جنہوں نے محنت کر کے لوگوں کو، والدینوں نے، قرآن سے انسیت کتنی ہے۔ ایپ آسانی ہو گئی نا، اب تو ایپ ہے آپ کے پاس، اپلیکیشن ہے، ترجمے ٹرانسلیشن، آپ تھوڑی دیر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ 2 قرآن کی آیتیں پڑھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں۔ بھائی یہ تو دیکھیں کہ وہ خدا کیا کہہ رہا ہے اپنی مخلوق سے، لیکن ہم 2 گھنٹے واٹس ایپ فیس بک کے سٹیٹس پڑھتے رہتے ہیں کہ مخلوق سے کیا کہہ رہی ہے، خالق مخلوق سے کیا کہہ رہا ہے اس کا درد کسی کو نہیں ہے۔ خالق کچھ کہنا چاہ رہا ہے، کوئی بات کرنا چاہ رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ جس امام کا انتظار کر رہے ہیں اس نے قرآن کی حکومت کو پھیلانا ہے، قرآن کی حکومت ہوگی،
لیکن آج اگر میرا ظرف، میری روح، میرا بدن قرآن کی عادی ہوگا تو امام زمانہ کی آواز آئے گی مجھے. اور کیا ہے آواز؟ کہ انا بقیت اللہ، میں ہوں وہ جو اللہ کا باقی ہے. تب آپ بولیں گے یہ امام کیسے ہوتا؟ آپ برا تو مانا کریں، بہرحال بات تو بات ہوتی ہے، نکل بھی جاتی ہے، کرنی بھی چاہیے کبھی کبھی. امام زمانہ جب آئیں گے انشاءاللہ، کل جمعہ ہے نا، جمعے کا دن ظہور کا متوقع دن ہے. روایتیں اور بھی ہیں، عاشورہ کی بھی ہیں، سب کی ہیں، لیکن جمعے کا دن امام کا دن ہے. اور اللہ کرے کہ کل امام کا ظہور ہو جائے، کل امام آئیں انشاءاللہ، آئیں، اللہ کرے آ جائیں اور آپ کے پاس آئیں اور امام بولے کہ میں نے بیان کرنا ہے. تو آپ امام سے آگے کیا کہیں گے کہ مولا، آپ بولیں گے امام کو کہ آپ کیا بیان کریں؟ بولیں گے آپ مولا وہ ہمارے محلے میں لوگ جو ہے نا وہ واہ واہ سنتے ہیں، تو مولا آپ ذرا واہ واہ بیان کیجیے گا، کہیں گے آپ امام سے؟ یا اگر آپ کسی ڈاکٹر کو بلائیں، بولے بیماریوں کے بارے میں بتائیں، لیکن اس بیماری کے بارے میں مت بتائیے گا، اور وہی سب سے بڑی بیماری ہو محلے میں، تو وہ ڈاکٹر پتہ کیا بولے گا؟ بولے گا آپ MBBS پڑھ لیں اور آپ ہی بیان کر دیں، میں کہیں اور جا رہا ہوں. درد پہچانے معاشرے کے. آقا گھر تباہ ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، بچے گناہ کر رہے ہیں، برباد ہو رہا ہے معاشرہ، جوان نشے کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں واہ واہ کر دیں بس. کون بتائے گا مجھے؟ آپ بتائیں کس کو درد ہے دین کا؟ کس کو درد ہے ان جوانوں کا جو امام زمانہ کے لیے ماں نے پیدا کیے تھے، کہ جن کو کوئی حکومت اٹھا کے اغوا کر دیتی ہے، کوئی کسی کو مار دیتا ہے. ماں نے کس طرح ایک بچے کو پالا ہے، یا علی مدد کہہ کہ نادی علی پڑھ کے، اور وہ جوان گلی کونے بیٹھا وہ نشہ کر رہا ہو. اس ماں سے پوچھیں اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. کون بیان کرے گا مجھے؟ آپ بتائیں. کسی میں ضرورت ہی نہیں ہے کوئی بیان کرے یہ بات کو. وہ مولانا تو بیچارے ویسے ہی گھبراتے ہیں کہ کیا بات کی، تو اگلی دفعہ تو کنفرم ہے نہیں بلائیں گے، نہیں بلائیں گے، وہ نہ بلائیں. کم از کم عزیزان محترم مجھے یہ نہیں پتا، یہ میں آپ کو بار بار میں اپنے آپ کو یہ تیار کرتا ہوں، مجھے یہ نہیں پتا میں یہاں سے اتر کے اگلا قدم اٹھاؤں گا، میری سانس آئے گی یا نہیں آئے گی. اور میں آپ سے یہ کہوں کہ میں نے اگلے سال آپ کے یہاں مجلس پڑھنی ہے، اس لیے میں یہ بات نہ کروں تو میرے ساتھ جو قبر میں چترول ہونے ہیں وہ میں جانتا ہوں. عزیزان محترم اصل سانس کا مالک وہ ہے. جب سانس کا مالک وہ ہے، آکسیجن جو بنائی مالک وہ ہے، مجھے جو اس ایک قطرے سے اس نے اتنا بڑا انسان بنا دیا مالک وہ ہے، جب میں مر جاؤں گا مالک یوم دین وہ ہے، یعنی ہر چیز اس کا مالک وہی ہے. تو پھر جو ایک میری چھوٹی سی مرضی ہے اس کا مالک کیوں نہیں ہے وہ؟ اور میرے پاس ہے کیا بھائی؟ سب تو اسی کا ہے، اور ایک مرضی ہے وہ، اس پہ بھرم میرے ختم نہیں ہو رہے. میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں. ذرا سا تنکا پھنس جائے انسان بول نہیں سکتا، ذرا سا کچھ حادثہ ہو جائے انسان پڑا ہوا ہے دیکھ رہا ہے، آپ کے سامنے ہے لوگ، ذرا سا حادثہ ہو گیا زخمی ہو گئے، ذرا سا حادثہ ہو گیا انسان معذور ہو گیا، صحیح تھا ابھی تو صبح، یہ کیا ہو گیا؟ کیا ہے انسان کی اوقات؟ کیا ہے انسان کی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جب وہ قادر ہے تو پھر میں کیوں اپنے آپ کو اسے نہیں دے رہا؟ وہ خود کہتا ہے کہ اے بنی آدم، اگر تم نے وہ کیا جو میں چاہتا ہوں تو وہ میں تمہیں سب عطا کروں گا جو تو چاہتا ہے، لیکن اگر تم نے وہ نہ کیا جو میں چاہتا ہوں تو میں تجھے دنیا میں گھماتا رہوں گا مگر وہ عطا نہیں کروں گا جو تو چاہتا ہے. امام کس کا نمائندہ ہے؟ کس کا نمائندہ ہے امام؟ اللہ کا.
وہ اللہ کا نمائندہ ہے تو پھر وہ آ کر کس کی بات کرے گا؟ اللہ کی بات کرے گا. تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ کدھر ہے؟ میری زندگی میں، میرے گھر میں، میری باتوں میں، میرے اٹھنے بیٹھنے میں یہی خاصہ امام زمان. اس لیے میں آپ کو بعض کو بری لگے گی، آپ کو بات سخت لگے گی، لیکن اگر آج آپ نے سختی کو برداشت کر لیا عزیزان محترم تو کل آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی امام زمانہ کی بات سننا. آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ کو ساری باتیں نہیں بتا سکتا، بہرحال میری بھی مشکلات ہیں جو میں دنیا میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، لیکن بہت بڑی خبر ہے جو آنے والی ہے، یہ خدا جانتا ہے اسے. لیکن انسان اپنی 2 2 4 کی کیلکولیشن کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ٹائم دنیا میں. کم از کم مجھے جھٹکے اور اشارے مل رہے ہیں کہ صحیح چلو، نہیں صحیح چلے تو تمہاری تو گردن سب سے پہلے اڑ جائے گی. امام کے پاس ذوالفقار بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. امام کے پاس سب کچھ ہے، تو بہتر ہے کہ میں اطاعت کروں. قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت. اولو الامر ہم تو امام علی پہ آ کے چھوڑ دیتے ہیں، باقی بات ہی نہیں کرتے. اولو الامر 12واں امام بھی ہے، 12واں امام بھی اولو الامر ہے. خوب امام زمانہ کی اطاعت کون کرے گا؟ آج آپ آمادہ ہوں گے تو کریں گے، اور آپ یہ چھوڑ دیں گے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اطراف میں کیا ہو رہا ہے، اس میں ٹائم ضائع نہیں کریں. دشمن آپ کی انرجی لینا چاہتا ہے. دشمن چاہتا ہے کہ جب یہ واٹس ایپ، فیس بک پہ، اس پہ بیٹھا ہوں تو یہی بھیجتے رہیں. وہ ایک ڈرامہ کریٹ کرتا ہے ایک جگہ پہ، ایک کام ہوگا، اس کام کو میں بھی فارورڈ، آپ بھی فارورڈ بھی کر رہے ہیں، یہ میری اور آپ کی انرجی ضائع کر رہا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. آپ پازیٹیو چیزیں فارورڈ کریں، ڈیزائن کریں. یہ آپ ہی میں سے جوان بیٹھے ہوئے ہیں جو مجھے بھی میسج کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے پاس یہ ایکسپرٹیز ہیں، آپ بتائیں ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، آپ بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے. اپلیکیشن ڈیزائن کرنی ہے، یہ کرنی ہے، وہ کرنی ہے. یہ دنیا میرے سے پوچھتی ہے آپ کی اتنی بڑی ٹیم جو میڈیا کی کام کر رہی ہے کون ہے؟ جوان ہے سارے، یہ سب جوان کر رہے ہیں. کوئی فرینچ سب ٹائٹلنگ کر رہا ہے، کوئی جرمن سب ٹائٹلنگ کر رہا ہے، یہ سب جوان ہے. یہ جوان ہے جسے امام زمانہ کو یہ جوان چاہیے. بزرگوں کے معذرت نہیں، خدا نہ خواستہ بزرگ بھی چاہیے، بزرگوں کی دعا چاہیے، بزرگوں کی تربیت چاہیے، لیکن برین اس جوان کے پاس ہے. آپ اپنی قیمت دیکھیں، گناہ سے دور ہوں. گناہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دیمک کسی بھی بہترین لکڑی کو کھا جائے، کھوکھلا کر دے. ایک گناہ انسان کو، میں ایک عالم دین کی بات پڑھا تھا، ایک گناہ، وہ کون سا گناہ؟ ایک نگاہ نامحرم، ایک نگاہ نامحرم پر 2000 سال پیچھے پھینک دیتی ہے. یعنی اللہ اکبر، ایک نگاہ -2000 ایئرس، ایک نگاہ. اب آپ پلس کرتے رہیں کہ وہ مائنس ختم ہو. کتنا پلس کرنا پڑے گا؟ کم سے کم 2000 تو پلس کریں گے، زیرو پہ آئے. 2000 سال میں زندہ ہوں میں تو 60 70، آج کل تو پتہ ہی نہیں، 20 25 میں برگر اور پیزا والی پیدائشیں چل رہی ہیں، سب ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے. ہارٹ اٹیک ہو گیا جوان کو، یہ کھاتے ہیں ہم لوگ. کیا کریں گے؟ کیسے پورا کریں گے ہم؟ تو آئیں ان شبوں میں یہ جو آ رہی ہیں، یہ ایک رات کئی ہزار سال کی عبادت کو طے کرا دے گی. جو ان راتوں میں عبادت کرے گا، جاگے گا، خدا، یہ خاص طور پہ جو 15 کی جو رات ہے، انشاءاللہ آپ 14 کو اعمال کریں گے، جاگیں گے. 14 شعبان کی جو رات ہے، یہ رات میں جو صرف جاگے، روایت حدیث ہے کہ بالکل ایسی ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ تمام انبیاء سے ہاتھ ملائے، مصافحہ کرے، تو اس رات کو صرف جاگتا رہے. خود یہ ہمیں خدا نے یہ ہمیں ایگزٹ دیے ہوئے، آپشن دیے ہوئے. شب قدر ہے، یہ ساری راتیں اعمال ہے. شب جمعہ مفاتی کھولے، مفاتی الجناح، یہ انشاءاللہ پچھلی دفعہ میں بیان کر کے گیا تھا، آپ لوگوں نے خرید لی ہوگی. مفاتی الجناح خرید لیں آپ، فوراً جنتری تو خرید لیتے باہر نکلتے، مفاتی الجناح بھی خریدیں. اردو کے اندر بھی ہے، ترجمے کے ساتھ ہے. کچھ نہیں تو موبائل میں اپلیکیشن فری میں ڈاؤن لوڈ کر لیں مفاتی الجناح کی، اردو میں بھی ہے. شب جمعہ کے اعمال دیکھیں، اتنے اعمال کیوں بیان کیے شب جمعہ کے؟
استغفار ہیں، دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ترجمہ پڑھ کر دیکھیں صحیح خدا چاہتا کیا ہے آپ سے. خدا کیا چاہتا ہے آپ سے؟ خدا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے بات کرے، اور جب یہ بات کرے گا تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ اسے اس وقت کس کے ساتھ چلنا ہے. جتنے ائمہ کے ساتھ صحابی تھے کیوں امام پر جان قربان کرتے تھے؟ کیوں؟ کیونکہ پہچان گئے تھے کہ یہی ہے وہ کہ جسے خدا نے انتخاب کیا ہے. شب جمعہ ہے، بہرحال میں جشن کے دن ہے، لیکن میں بہرحال ممکن نہیں ہے کہ ہم لوگ شب جمعہ کربلا نہ جائیں، ممکن نہیں ہے. تمام روحیں شب جمعہ، انبیاء، ائمہ سب کربلا میں ہیں. ہم سب کی بھی میں بہرحال مصائب نہیں پڑھوں گا، لیکن بہرحال آپ کی آنکھوں میں ضروری ہے کہ سب دیکھ رہے تھے، مگر امام نے کہا چلے جاؤ، میں بشارت دیتا ہوں. کوئی نہیں گیا. کیوں؟ پہچان گئے تھے کہ یہ وقت کا امام ہے. امام ہے، امام سمجھے امامت کو. یہ امام ہے، اس کے بغیر زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی. یہی ہے، اس کے گرد گھومنا ہے. دعائے نتبہ کل پڑھ لیجئے گا. زندگی میں نہیں پڑھی نا، کل یوٹیوب پہ کسی چیز پر آن کر کر دعائے نتبہ سن لیجئے گا. کم از کم سال میں ایک دفعہ اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے گا. دعائے نتبہ کے جملے ہیں، یا امام زمانہ. اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ آپ آئیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. کیوں دیکھنا چاہتا ہوں؟ تاکہ میں آپ کے گرد گھوموں یہاں تک کہ آپ کامیاب ہو جائیں. امام زمانہ کو کیوں دیکھنا ہے؟ میں نے امام زمانہ کو دیکھا پھر میں گھر چلا جاؤں گا کیا؟ امام آئے اور آپ بولے میں نے مولا آپ کو دیکھ لیا، اب کیا؟ مولا بہت شکریہ، گھر چلا گیا. یعنی یہ کربلا کیا تھی؟ جو کربلا میں امام حسین کے پاس آئے وہ گھر چلے گئے؟ ہاں نہیں، 70 دفعہ اٹھایا جائے، 70 دفعہ مارا جائے، ماں درختوں کا یا حسین نہیں چھوڑ سکتے آپ کو. کیا کیا؟ کیا کیا انہوں نے؟ ٹکڑے کرا دیے بدن کے. اللہ اکبر. تلواروں سے اربن اربن، روایات کے لعوف کے جملے ہیں. تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے علی اکبر. واہ. مگر کیوں؟ والد ہیں میرے؟ نہیں. حضرت قاسم کہہ رہے ہیں کہ میری باری نہیں آئے گی. کہا تمہارے لیے موت کیسی ہے؟ کہا چچا جان موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے میرے لیے. اس لیے نہیں کہا تھا کہ چچا ہے، نہیں، کہا امام ہے وقت کا. میں جتنا بھی پڑھا ہوں، چاہے میں خود امام کا بیٹا ہوں، لیکن امام یہی ہے اس وقت. مجھے قربان کرنا ہے اپنے آپ کو. مجھے باری کیوں نہیں آ رہی میری؟ تڑپ رہا ہے. مائیں تڑپتی نہیں خیموں کے اندر کہ ہمارے بیٹے کی باری کب آئے گی. کہاں ہے یہ ساری زندگی جو ہم روتے رہے ہیں؟ ہم اپنے خیموں میں، اپنے گھروں میں، اپنے کمروں میں، کیا ہم اپنے بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا وقت کا امام آنے والا ہے، تمہارا وقت کا امام غیبت کے پردے میں بیٹا دیکھو کہیں زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جب وہ آئے تو تم دور کھڑے ہو، تم شرمندہ ہو. یہ ہے کربلا کا درس. یہ دے رہے ہیں بچوں کو، تیار کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو. اللہ اکبر. کیسے کیسے شاعر ہیں زبان محترم. میں دوسری زبانوں میں مجھے افسوس ہی ہوتا ہے کہ ہماری نہ کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کلام پڑھا، اور بہت سارے لوگوں نے، مجھے ایک شخص نے اپنا کلام بھی دیا امام زمانہ کے لیے، اور بہت سارے، لیکن کچھ جو بہت جن کو لوگ زیادہ سنتے ہیں ان کے کلاموں میں بعض اوقات افسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے وجود کو، وجدانوں کو اوپر لے کے جائے. کچھ لوگوں کے بہرحال ایسا نہیں ہے کہ ہیں لوگوں کے اچھے کلام بھی ہیں، اچھے کلام بھی پڑھتے ہیں، لیکن انسان کو ایسا وجود دو. میں ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم، میں کوئی نثری سی بات کرتا ہوں، مجھے بعض اوقات کوئی لڑکا ملتا ہے، کہیں ملتا ہے دنیا میں. کہا میں پیرس گیا، پیرس میں ایک امام علماء کی کانفرنس تھی، میں پیچھے بیٹھ گیا، میں بہت تھکا تھا، 6 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے گیا ہوا تھا.
میں پیچھے بیٹھ گیا ٹیک لگا کے، تو ایک لڑکا سوٹ ووٹ پہنا ہوا اور سرو کر رہا لوگوں کو نا بسکٹ چائے، آ کے بیٹھ گیا، مجھے بھی دینے لگا۔ اس نے بات کی تو میں لباس میں نہیں تھا کیونکہ میں سیدھا ڈرائیو کر کے اتر گیا، تو میں بڑا کیجول سا تھا، وہ پہچانا ہی نہیں کہ میں مولانا ہوں۔ مجھے لگا اس نے میری آواز سنی، آواز کہنے لگے آپ مولانا ہیں؟ میں نے کہا وہی مولانا ہے کہ جس کا امام زمانہ کا کلپ ہے؟ میں نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ اس کی حالت عجیب سی ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں یہ اس طرح مجھے کہتا ہے مولانا میں نے اس کلپ کو 6 دفعہ سنا اور میں بہت رویا، بہت رویا۔ میں امام کا انتظار کر رہا ہوں پیرس۔ اب ہمارے ذہن میں ان ملکوں کے نام آتے ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے۔ وہاں بیٹھا ہوا، یعنی لوگ تیار ہیں، میں تیار، اذان محترم تیار، نہیں پتا کب وہ آئے گا۔ وہ یوسف زہرا ہے، وہ آئے گا، اس کی قیمت یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو اسے بیچ دوں، اس کی قیمت۔ بہرحال میں آپ سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، اسی دعاؤں کے ساتھ کہ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار اور رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما۔ پروردگار بہت سارے لوگ مریض ہیں، مجھے بھی ایک بچی امریکہ میں وینٹیلیٹر پر ہے، آپ کے بھی یقیناً بہت سارے مریض ہوں گے۔ پروردگار امام سجاد کے صدقے میں سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے بہت سارے جوان اسارت کے اندر ہیں، دنیا میں اور بھی جہاں جہاں لوگ اسیر ہیں، کئی غلطی بھی ہو گئی ہے پروردگار، خاص طور پر شیخ زکزکی کافی سالوں سے جو ہے وہ اسیر ہیں۔ پروردگار اسیران کوفہ اور شام کے صدقے میں انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ پروردگار ہمارے جوانوں کو، ہمارے گھروں کو امام زمانہ کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ہم سب کو حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے ملک پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ مسلمان جہاں جہاں بھی اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں پروردگار، جہاں بھی مسلمان شیعان حیدر کرار پریشان ہیں، مشکلات میں، ان سب کی پریشانیوں کو پروردگار جلد سے جلد دور فرما۔ جو بھی علماء، انتظامیہ، ٹرسٹ، شخصیتیں جو بھی دین کی خدمت کر رہی ہیں، یہاں بھی ماشاءاللہ اتنا اچھا بہت پرانا کئی سالہ جو ہے وہ یہ امام زمانہ کے لیے، یہ بہت ریئر ہے، کہاں لوگ امام زمانہ کے لیے جشن کرتے ہیں یا باقاعدہ امام کے لیے بلاتے ہیں۔ یہ خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اس طرح کے ہمیں بہترین پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں لگے کہ واقعاً ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ موجود ہے، وہ زندہ ہے، یہ کیفیت کو میرے وجود میں ظاہر فرما، میرے گھر کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما۔ پروردگار اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات محمد وعلی